السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ایک چھوٹے سے پانی کے راستے کی وجہ سے آج کل امریکہ اور پاناما کے درمیان لڑائی چھڑ سکتی ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاناما کینال کی، ایک ایسی واٹر وے جو بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کو جوڑتی ہے اور دنیا کی تجارت کی دھڑکن ہے۔ لیکن اب یہ صرف پانی کا راستہ نہیں بلکہ ایک بڑا جھگڑا بن چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاناما کینال صرف ہماری ہے، اسے واپس لینا چاہیے، جبکہ پاناما کہتا ہے یہ ہمارا ہے، کوئی چھو نہیں سکتا۔ اور اس کہانی میں چین بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تو آخر ماجرا کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم تاریخ سے لے کر آج تک کا سفر کریں گے، اور آخر میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑیں گے جو شاید آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی دلچسپ تاریخ کی طرف۔ پاناما کینال کا خیال کوئی نیا نہیں تھا۔ 16ویں صدی میں اسپینش ایکسپلوررز نے اسے بنانے کا خواب دیکھا، لیکن اسے حقیقت میں بدلنے کی کوشش سب سے پہلے فرانس نے 1880 میں شروع کی۔ بدقسمتی سے بیماریوں جیسے ملیریا اور یلو فیور اور مالی مشکلات کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے۔ پھر کہانی میں ٹوسٹ اس وقت آیا جب 1904 میں امریکہ نے اس پروجیکٹ کو سنبھالا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ امریکہ نے پہلے پاناما کو کولمبیا سے الگ کروایا کیونکہ کولمبیا اسے کنٹرول نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد 10 سال کی محنت، لاکھوں ڈالرز اور ہزاروں مزدوروں کی قربانیوں کے بعد بالآخر 1914 میں پاناما کینال مکمل ہوا۔ یہ انجینئرنگ کا ایک معجزہ تھا جس میں بڑے بڑے لاکس بنائے گئے تاکہ جہازوں کو بلند اور پست علاقوں سے گزارا جا سکے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ پاناما کینال کیوں اتنا خاص ہے۔ یہ 82 کلومیٹر لمبی نہر وسطی امریکہ کے ملک پاناما میں واقع ہے اور بحر اوقیانوس کو بحر الکاہل سے جوڑتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ اس نہر نے بحری سفر کو کئی ہزار کلومیٹر مختصر کر دیا۔ پہلے جہازوں کو جنوبی امریکہ کے نیچے سے یعنی کیپ ہارن کے راستے سے گزرنا پڑتا تھا جو نہایت خطرناک تھا۔ یہ سفر نہ صرف لمبا تھا بلکہ بحری قزاقوں کی وجہ سے جان لیوا بھی تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن پاناما کینال نے یہ فاصلہ گھٹا کر صرف چند گھنٹوں کا بنا دیا۔ آج یہ نہر عالمی تجارت کا ایک اہم ستون ہے جہاں سے ہر سال ہزاروں جہاز گزرتے ہیں اور اربوں ڈالر کی تجارت ہوتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں پاناما کینال کے لاکس کے بارے میں۔ پاناما کینال کے لاکس اس کے سب سے شاندار اور عام حصوں میں سے ایک ہیں۔ پاناما کینال کے راستے میں زمین کی سطح یکساں نہیں رہتی۔ بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے درمیان بلند پہاڑی علاقے اور ایک مصنوعی جھیل گیٹن لیک بھی موجود ہے جو سطح سمندر سے 26 میٹر بلند ہے۔ جہازوں کے لیے اس بلندی تک پہنچنا اور پھر واپس نیچے اترنا ناممکن تھا، اس لیے لاکس کا نظام متعارف کرایا گیا۔ لاکس دراصل بڑے بڑے واٹر ٹینک یا تالاب ہیں جو جہازوں کو ایک سطح سے دوسری سطح تک لے جاتے ہیں، جیسے کہ پانی کی لفٹ یا سیڑھیاں۔ پاناما کینال میں کل 3 بڑے لاکس ہیں، جن میں گیٹن لاکس بحر اوقیانوس کے قریب ہیں جو جہاز کو 26 میٹر تک بلند کرتے ہیں۔ پھر پیڈرو میگول لاکس آتے ہیں جو جہازوں کو 9 میٹر تک دوبارہ نیچے لے جاتے ہیں۔ پھر میرا فلورس لاکس آتے ہیں جو بحر الکاہل کے قریب ہیں اور جہازوں کو باقی 16 میٹر نیچے لے جاتے ہیں۔ یہ لاکس کام کیسے کرتے ہیں؟ لاکس کا نظام بہت دلچسپ اور سادہ لیکن شاندار ہے۔ جہاز ایک لاک پہ داخل ہوتا ہے اور پیچھے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر جہاز کو اوپر جانا ہے تو لاک میں پانی بھرا جاتا ہے اور اگر نیچے جانا ہے تو پانی خالی کیا جاتا ہے۔ یہ پانی گیٹن جھیل سے آتا ہے اور گریوٹی کے ذریعے بہتا ہے، یعنی کسی پمپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب جہاز مطلوبہ سطح پر پہنچ جاتا ہے، سامنے کے دروازے کھلتے ہیں اور جہاز اگلے لاک یا نہر کے حصے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ہر لاک میں دہرایا جاتا ہے جب تک جہاز نہر کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ جائے۔ ہر لاک تقریباً 33 میٹر چوڑا،
305 میٹر لمبا ہوتا ہے اور ایک جہاز کو لاکس سے گزرنے میں تقریباً 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ ایک جہاز کے گزرنے کے لیے لاکس میں تقریباً 197 ملین لیٹر یعنی 52 ملین گیلن پانی استعمال ہوتا ہے، جو کہ ایک چھوٹے شہر کی یومیہ ضرورت کے برابر ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ امریکہ اس کو کیوں کنٹرول کرنا چاہتا تھا اور آج بھی اس میں دلچسپی لے رہا ہے؟ بات 1900 کے شروع کی ہے، جب امریکہ نے سوچا یہ نہر ہمارے بغیر نہیں بن سکتی۔ تو کیا کیا؟ پاناما کو کولمبیا سے الگ کروایا اور اپنا راستہ بنایا۔ پھر 10 سال تک پیسہ اور پسینہ بہایا اور 1914 میں کینال تیار۔ کیونکہ یہ نہر تجارت کا خزانہ بھی تھی اور جنگ کے دنوں میں فوج کے جہازوں کا شارٹ کٹ۔ 1999 تک کنٹرول اپنے پاس رکھا، لیکن پاناما نے کہا اب بس، اور واپس لے لیا۔ آج بھی امریکہ کی نظر اس پر ہے، کیونکہ اس نہر سے ان کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے بھی اس کینال پر بہت سے پورٹس اور تعمیرات کی ہیں، جس سے امریکہ کو خدشہ ہے کہ یہ چین کے پاناما کینال پر اثر و رسوخ کو بڑھا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس نہر سے گزرنے کے لیے جہازوں کو بھاری ٹول فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ سب سے مہنگا ٹول ٹیکس 2010 میں ایک کروز شپ نے ادا کیا تھا، جو تقریباً $30,76,000 تھا۔ آج کل یہ نہر پاناما کی معیشت کا بڑا سہارا ہے اور اسے وسعت دینے کے منصوبے بھی چل رہے ہیں تاکہ بڑے بڑے جہاز بھی گزر سکے۔ تو دوستو، یہ تھا پاناما کینال کا سفر، ایک ایسی نہر جس نے فاصلوں کو قریب کیا، تاریخ کو بدلا اور آج بھی دنیا کے لیے ناگزیر ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں کیا سب سے زیادہ دلچسپ لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔